العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يغرغر. سکرات موت کے وقت اسلام کے اس بات کے بیان میں کہ جب تک کہ سکرات موت کا عالم نہ ہو وہاں تک کہ اسلام درست ہے. اس روایت میں اگرچہ ابو طالب کا تذکرہ ہے، مگر در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی، لہذا آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کی تقریرات، آپ کی صفات، آپ کے خلق اور خلق کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے. یہیں سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کفر کی متعدد قسمیں. ابو طالب کا جو کفر تھا یہ کفر عناد. یہ کون سا کفر تھا؟ کفر عناد. ایک ہوتا ہے کفر جہل. کفر جہل کیا مطلب؟ کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں، کچھ معلوم بھی نہیں، اور اس کے باوجود انکار کرے. عام طور پر جو کفر ہوتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کفر جہل. دوسرا ہوتا ہے کفر جحود. یہ اس کفر کو کہا جاتا ہے جس میں سامنے والا دل سے تو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، مگر زبان سے اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے کفر جحود. اور تیسری صورت یہ ہے جس کو کفر عناد کہا جاتا ہے کہ دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، مگر انقیاد اور اطاعت کے لیے تیار ہے. تو ابو طالب کا جو کفر تھا وہ کفر عناد تھا. وہ زبان سے بھی کہتے تھے کہ محمد سچے ہیں، وہ دل سے بھی مانتے تھے، مگر حضور کے انقیاد کے لیے وہ تیار نہیں. اس لیے اس کفر کو علماء نے کفر عناد سے تعبیر کیا. اور ایک کفر ہوتا ہے جسے کفر نفاق کہا جاتا ہے، کہ آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے اپنے کسی فائدے کے پیش نظر، مگر دل سے انکاری ہوتا ہے، تو اسے کفر نفاق کہا جاتا ہے. اور پانچویں قسم اور آخری قسم جس کو کفر تأویلی کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اسلام کی تعلیمات میں سے، اس کے ارکان اور اس کے فرائض میں سے کسی کی باطل تأویل کرتا ہو، تو اسے کفر تأویلی کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں ابو طالب کا جو کفر تھا وہ کفر عناد تھا. وہ کفر عناد کا کیا ہوئے تھے؟ شکار ہوئے تھے. زبان اور دل سے سب ماننے کے باوجود انقیاد کے لیے وہ تیار نہیں تھے. جی ہاں چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد قال حدثنا معمر وحدثنا الحسن والحلم بن عبد المحمد قال حدثنا يعقوب وهو بن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن عصر كلاهما عن هذا الاسلام عنده غير ان حديث الصالح فأنزل الله به وبالذي آياته وقال في حديثه ودعاء ويأخذ مثل المقالة وفي حديث معمر وكان هذه المقالة الكلمة فلزال به. وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابي عمر قال حدثنا مروان عن الزبا وهو ابن ليس عن ابي حازم عن ابي هريره
رضي الله عنه وعن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال فانزل الله انك لا تهدي من احببت الايه. وفي قال حدثني محمد بن عبد الشيخ قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرنا يزيد بن كيسان قال اخبرنا ابو عبد بن الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبده قل لا اله الا الله اشهد لك يوم القيامه. قال ولا تعيرني قريش يقولون اذا عملوا على ذلك الجزاء لاخبرهم بعنك. فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یہ دلیل علماء کی اسی حدیث میں ان کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، کہ صرف آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، پھر میں اللہ سے قیامت کے دن اس سلسلے میں نمٹ لوں گا. وقال لولا ان تعیرنی قریش، کہ اگر مجھے قریش کے آگ دلانے کی کا ڈر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ میں ضرور اس کا اقرار کر دیتا اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، مگر صرف اس لیے ان کا انکار کیا انہوں نے کہ قریش یہ کہیں گے کہ مرتے مرتے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو کیا کر لیا، قبول کر لیا. اسی لیے اس کفر کو کفر عناد سے کیا گیا، تعبیر کیا گیا. جی ومن قال حدثنا ابو بكر الطويل ذكر ابن محمد كلام عن اسماعيل بن ابراهيم وقال ابو بكر حدثنا ابن عبيده عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم قال عن اسماعيل رضي الله عنه عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. اس باب میں من مات على التوحید دخل الجنہ، جو توحید پر مرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں توحید کے کل 4 مراتب ہیں. توحید کا مرتبہ اولا جسے کہا جاتا ہے توحید ذات. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات کو واجب الوجود تسلیم کرنا، کہ اللہ کی ذات کا وجود ذاتی اعتبار سے واجب ہے، کہ وہ موجود ہے اس کی ذات، اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. اس کو کہا جاتا ہے توحید الذات. فلاسفہ کے یہاں پر توحید کی ایک قسم وہ بیان کرتے ہیں توحید ذاتی اور توحید لغیرہ. تو ان فلاسفہ کے یہاں پر توحید لغیرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی ذات میں اکیلا ہونا، یہ توحید ذاتی. پھر اللہ نے عقول عشرہ کو پیدا کیا اور ان عقول عشرہ نے دنیا کی دوسری چیزوں کو وجود بخشا، تو وہ لوگ اسے توحید لغیرہ ہی کہتے ہیں، مگر اسلامی نقطۂ نظر سے وہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں توحید ذات، کہ اللہ کو وجود اور وجود ہر اعتبار سے ذاتی تسلیم کرنا، کہ اس کا وجود ذاتی ہے اور واجب ہے. اس کو ایسا ہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسے وہ اپنی ذات کے وجود میں آنے میں کسی کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے. توحید کا دوسرا مرتبہ جس کو کہا جاتا ہے توحید خلق. کیا مطلب؟ کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی یا ہو رہی ہے یا ہوتی رہے گی، وہ سب کے سب اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. خلق کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی شرکیہ مذاہب ہیں، یہ تمام کے تمام مذاہب شرکیہ اسی توحید کے عام طور پر انکاری ہوا کرتے ہیں کہ توحید خلق کو یہ تسلیم نہیں کرتے. کیا مطلب؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، دن کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، خیر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، شر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، رزق کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. اس طرح سے الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید خلق کا اعتقاد رکھنے والا ہونا چاہیے کہ خلق کی صفت یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خلق کی صفت متصف کوئی اور خلق کی صفت سے متصف ہو سکتا نہیں ہے.
توحید کا تیسرا مرتبہ جس کو توحید تدبیر کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کائنات کو بنانے کے بعد کائنات کے نظم اور نسق کو چلانے والا بھی ایک اللہ ہی ہے، اور اس کے نظم اور نسق کو چلانے میں اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. اس میں بھی دنیا کے بہت سارے مذاہب کیا ہوتے ہیں، شرک کا کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جیسے یہود و نصارہ کے تعلیمات کو دیکھ لیا جائے، اور بھی دنیا کے بہت سارے مذہب کہ بھئی اللہ نے دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد عرش پر جا کر آرام کر رہا ہے، اور دنیا کا نظام یہ کیسا ہے؟ تو کہا کہ تدبیر دوسروں کے حوالے کر دی گئی ہے. تو توحید تدبیر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید تدبیر کا قائل ہونا چاہیے کہ کائنات کا پورا نظم اور نسق اللہ کی نگرانی میں جاری و ساری ہے. پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی اللہ ہی کی نگرانی میں جاری و ساری رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کی قدرت سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں توحید تدبیر. اور توحید کی آخری صفت جس کو کہا جاتا ہے آخری مرتبہ توحید الوہیت، کہ الہ ہونے میں اللہ کو ایک تسلیم کرنا، کہ صفت الہ سے اللہ کی ذات ہی متصف ہو سکتی ہے، لہذا عبادت صرف اور صرف اسی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا نہیں ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت. تو ان تمام مراتب سے متصف ہونا یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اس میں سے کہیں پر بھی خلل آ جاتا ہے تو اس صورت میں یا تو وہ فرق ضالہ میں شمار ہوتا ہے یا پھر وہ ادیان باطلہ میں شمار ہوتا ہے، دو میں سے کسی ایک میں. جیسے معتزلہ، یہ فرق باطلہ میں سے اسی لیے ہے. کیوں؟ کہ معتزلہ توحید خلق میں ایک طرح سے شرک کرتے ہیں. جیسے شرک کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ خالق اعمال ہے، جبکہ بندہ خالق اعمال ہو سکتا نہیں. خالق اعمال کون ہے؟ اللہ ہے. بندہ صرف اختیار اعمال پر قادر ہے، خلق اعمال کے اوپر بندہ قادر نہیں ہے. تو ایسے ہی جتنے بھی فرق باطلہ ہے وہ انہی توحید میں سے کسی نہ کسی میں کیا ہو جاتے ہیں، اس کی تفسیر کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں جو اسلام ہے اس اسلام سے محروم رہتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا خالد بن حداد عن وليد بن يزيد قال سمعت يقول سمعت عثمان رضي الله عنه عن ابن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سبعا. وبه قال حدثنا ابي بكر قال حدثني ابن ابي حاشم القاسمي قال حدثنا عبد الله الاشجعي عن مالك بن غول عن واحد بن مصرف عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده قال فلحقت ازواج القوم قال حتى هم بنحل بعض حمائلهم قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعنا ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاءت من كره بكره وبالتمر بتمره قال وقال مجاهد وذكر ما يشكر له قلت وماذا تسمعون في التوالي قالوا كانوا يمسكونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها قال حتى ملأ قوم مدينتهم قال فقال عبد ذلك اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله لا يقول الله فيه عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. اس روایت میں اللہ کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے واقعے کو بیان کیا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فی مسیر کا مطلب کیا ہے؟ فی سفر. فنفذت ازواج القوم، تو لوگوں کے پاس ان کا زاد راہ ختم ہو گیا. ذات کی جمع ہے ازواج، یعنی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز باقی رہی نہیں. قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بعض سواریوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، جن پر وہ سفر میں سواری کیے ہوئے تھے. تو سوچا کہ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے تو چلو ایک کام کرتے ہیں، جن پر ہم سفر کر رہے ہیں سفر پیدل کر لیں گے، لیکن اپنے ان سواریوں کو، تو ان اونٹوں کو جن کے اوپر سواری کی جاتی ہے ان کو حمائل کہا جاتا ہے. حملتن کی جمع ہے حمائل. قال فقال عمر، تو عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو جمعت ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله عليها. ایک رائے دی
کہ بجائے اس کے کہ سفر بہت لمبا ہے، اگر ہم اپنی سواریوں کو ذبح کر ڈالیں گے تو آگے کا سفر لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تو حضور سے کہا کہ اگر لوگوں کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت بھی جمع ہو اس کو جمع کر لے آپ، اور اس کے اوپر آپ اللہ سے دعا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اس میں برکت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی، ففعل، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ قال فجاء ذو البر ببره، تو جس کے پاس جتنے گیہوں تھے وہ گیہوں کو لے کر آیا، جس کے پاس جتنے کھجور تھے وہ کھجور کو لے کر آیا۔ قال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس کے پاس گٹھلیاں تھیں وہ گٹھلیاں بھی لے کر آ گئے۔ قلت، تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا، وما كانوا يصنعون بالنوى، کہ گیہوں اور کھجور تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ جو لوگ یہ لے کر آئے تھے، گٹھلیاں لے کر آئے، تو گٹھلیوں سے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، کہا کہ ان گٹھلیوں کے اوپر جو تھوڑا بہت کھجور کا حصہ بچا ہوتا تھا اسے چوس لیتے تھے اور اسی پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے دین اسلام کو پوری دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی گی، جس کی ایک نظیر اسی سے پتہ چلتا ہے۔ قال فدعا علیہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس پر، حتی ملأ القوم اسویدتہم، تو لوگوں کے جتنے بھی برتن تھے، ان کے جتنے بھی زان تھا، وہ سب کے سب بھر گئے، یعنی جس چیز میں جو لے کر آیا تھا حضور کی دعا کی برکت سے وہ سب بھر گیا۔ قال فقال عند ذلك، جب یہ معجزے کا ظہور ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقى اللہ بہما عبد، جو بندہ بھی ان دونوں چیزوں پر ایمان کے ساتھ اللہ سے ملے گا، غیر شاک فیہ، اور اس میں ذرہ برابر بھی اسے شک نہ ہوگا، الا دخل الجنہ، ہاں مگر یہ وہ جنت میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا معتزلہ ہے، مرجیہ ہے، جہمیہ ہے وغیرہ جتنے بھی فرق ہیں، خاص طور پر خوارج کی اس حدیث مبارک سے کیا ہوتی ہے؟ تردید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوارج گناہ کبیرہ کرنے والے کے سلسلے میں منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہے، تو اس سے معتزلہ اور خوارج تو اس کی تکفیر کے قائل ہے، تو معتزلہ کی بھی تردید ہوتی ہے اور خوارج کی بھی اس حدیث سے کیا ہو رہی ہے؟ تردید ہو رہی ہے کہ آدمی اگر پکا ایمان ہو، لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تین چیزوں کا ایک آدمی کے کم سے کم مسلمان ثابت ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے اقرار باللسان، دوسرا ہے تصدیق بالقلب، اور تیسرا ہے انقیاد یعنی عمل۔ اگر ان تین میں سے کسی کا بھی فقدان ہو جائے گا تو اس صورت میں اسے مسلمان کہا جا سکتا نہیں، اور اس پر مسلمانوں والے اعمال جاری ہوں گے نہیں۔ جی قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب عن محمد بن علاء عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن المعبد عن ابي صالح بن ابي هريره الاولي عن ابي سعيد رضي الله عنه اجمعين شكر عنه قال لما كان يوم غزوه تبوك واصاب الناس فدعته قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا ونضع عنا فاكلنا وانتهينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان فعلت قد ظهروا ولكن ادعوهم بفضل أموالهم فادعوا الله لهم عليها ببركة لعل الله أن يجعل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنضاع فبسطه ثم دعا بفضل أموالهم. قال فجعل الرجل يده بكف الرجل. قال وجعل يده الآخر بكف الثوب. قال ويده الآخر بكسرة حجة على النضع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى لا تروا من أسفل الإنعام إلا ملأوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله به عبد غير جمع في الجنة. وہی روایت ہے، بس اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، ورنہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ سارے لوگ ان کے اپنے پاس جو چیز تھی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا اور کوئی اپنی مٹھی پر کھجور لے کر آیا، کوئی مٹھی پر جو لے کر آیا، ان ساری چیزوں کو وہاں پر جمع کیا اور لوگوں نے اس کے بعد آپ نے دعا کی تو پورا دسترخوان گویا کہ کھانے کی نعمتوں سے بھر گیا۔ صحابہ نے اپنے پاس جتنے بھی سامان، جتنی بھی چیزیں تھیں ان زادراہ کو بھرنے کے لیے، ان سب کو اس سے بھر لیا، اور اس طریقے سے تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کے رسول ہوں، اور جو بھی بغیر کسی شک کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا شہادتین کے ساتھ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ
یحجب عن الجنہ، تو وہ جنت میں ڈھانپ دیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جی. قال حدثنا داوود بن زيد قال اخبرنا الوليد عن ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاشم قال حدثني بلال بن ابي أمية قال حدثنا عباد بن صالح رضي الله عنه عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وكلمته وكلمته الله الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق فادخل الله الجنه من اهل ابواب من الثمانيه شعب. اس روایت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور جس میں خاص طور پر چونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو جس میں خاص طور پر عیسائیوں کو اسلام کی دعوت کی طرف بلایا گیا تھا، اس لیے من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن امته کا اضافہ ہے کہ عیسائی ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں. چونکہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے حلول کر جانے کے قائل ہیں، تو صراحتاً انہیں عیسائی کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان الفاظ کا بولنا چاہیے. اب یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا، بعض داعیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسائی کو ان کا بولنا ضروری ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس صورت میں اتنا کافی ہے، اس کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے زمانے میں بھی جو دعوت کا کام کرتے ہیں عیسائیوں میں، عام طور پر وہ لوگ ان سے اس طرح کے کلمات کہلواتے ہیں تاکہ مکمل طور پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی صراحتاً کیا ہو جائے، نفی ہو جائے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدواقي قال حدثنا بشير بن اسماعيل عن الاوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الاسناد بمثله غير انه قال نظر الله الجنه على ما كان من عمل ولم يكن اليه ابواب من الجنه ثمانيه شاء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيي عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عنه انه قال دخلوا عليه وهو في الموت فبغيته فقال مهلا إن تركت والله لن استشهدك ولا أشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديث واحدا فسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. اس روایت میں بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ قال دخلت علیہ وهو فی الموت فبکیت، کہ قتیبہ بن سعید کے حوالے سے مصنف فرماتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ سے اور ابن محیص سے اور وہ سنابحی سے اور وہ عبادہ بن صامت سے نقل کرتے ہیں انہ قال دخلت علیہ کہ ہم ان کے پاس داخل ہوئے وهو فی الموت، اس حال میں کہ وہ موت کے وقت کے قریب ہو چکے تھے. کیا مطلب؟ ان کے اوپر موت کے آثار کیا ہو رہے تھے، ظاہر ہو رہے تھے. تو لوگوں نے رونا شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ وهو فی الموت فبکیت، انہوں نے رونا شروع کیا. فقال مهلا، آپ نے کہا لم تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ فواللہ لئن استشهدت لأشهدن لك، کہ اگر مجھ سے گواہی طلب کی جاوے تو میں ضرور تیرے لیے گواہی دوں گا. وَلَئِنْ شُفِعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، اور اگر مجھ سے شفاعت کے لیے کہا جاوے تو میں ضرور تیرے لیے شفاعت کروں گا. وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، اور اگر مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تجھے نفع پہنچاؤں گا. ثم قال، پھر اس کے بعد کہا وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، کہ میں نے جو بھی حضور سے سنا ہے وہ سب تم کو بیان کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن ایک حدیث ہے جو میں ابھی تک کی کسی کو بیان الا حدیثا واحدا وسوف احدثكموه اليوم، وہ آج میں آپ کو بیان کروں گا. وقد احيط بنفسي، جبکہ موت نے مجھے گھیر لیا ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا من شهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دے گا. تو کہا کہ میں نے آج تک نہیں کہا تھا. یہ عام طور پر حضرت معاذ بن جبل کی بھی آگے روایت آ رہی ہے
تو یہ صحابہ، بہت سارے صحابہ سے اس طرح کی روایت مروی ہے کہ صحابہ نے زندگی میں اس حدیث کو نہیں بیان کیا، مگر اخیر میں کتمان علم کے خوف سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم یہ کہیں گے اور لوگ صرف اس کو اس کے ظاہر پر محمول کر کر صرف لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر عمل سے بیزار نہ ہو جاوے، اس لیے۔ لیکن اخیر میں حضرات لوگوں کو امید بندی رہے، اس لیے حضرات صحابہ اپنے موت کے وقت اس حدیث کی تلقین کر دیا کرتے تھے، اسے بیان کر دیا کرتے تھے۔ جی وفي قال حدثنا حجاب بن خالد الأزدي قال حدثنا قال حدثنا ابن علي عن ابن جبل رضي الله عنه وعنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا موت وحدي فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدي ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدي ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدي قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدي قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعلم قال الا يعذبهم وبه قال حدثنا حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا۔ ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو اونٹ پر یا گھوڑے پر پیچھے سوار ہوتا تھا۔ لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان صرف ایک لکڑی تھی جو حائل تھی، یعنی بالکل حضور سے لگ کر بیٹھا ہوا تھا، اور سواری پر تو اسی طریقے سے آدمی بیٹھتا ہے۔ فقال، تو آپ نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ وسعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میرے لیے نیک بختی ہے کہ آپ مجھے آواز دے رہے ہیں۔ سعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے نیک بختی ہے کہ آپ مجھے کیا کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ ثم سارا، پھر آپ چلنے لگے، کچھ دیر کے بعد پھر کہا اے معاذ، پھر میں نے کہا لبیک رسول اللہ وسعدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ قال هل تدري ما حق الله على العباد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل تدري ما حق الله على العباد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قال، فرماتے ہیں میں نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ عام طور پر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سوال کرنے کو یہی جواب دیا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ پتہ نہیں ہم کیا کہیں اور وہ غلط ہو، تو اس کا قبل اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات بیان کریں، حضور اس کی کیا حقیقت ہے وہی بیان کرے، تاکہ وقت بھی زیادہ ضائع نہ ہو اور دماغ بھی زیادہ کھپانا نہ پڑے، اور تاریخ طلب علم کی بھی کیا ہے آداب کے خلاف تھا۔ لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ قال فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، کہ بندوں پر اللہ کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پر ہمارے زمانے میں عبادت کے مفہوم کے سلسلے میں ایک وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کہا جاتا ہے صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک بندے کا کسی بھی عمل کو شریعت کے مطابق کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن پوری دنیا کا مسلمان یہ عبادت کے باب میں تہذیب مغرب سے متاثر ہے۔ تہذیب مغرب میں عبادت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ورشپ۔ ورشپ کا مطلب عبادت ہے، لیکن ورشپ کا مطلب عبادت نہیں بنتا، یہ جو اس کا ترجمہ ہے غلط ہے۔ عربی زبان میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کلمات کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ممکن نہیں۔ ایک ہے کلمہ اللہ، انہی میں سے، اور دوسرا ہے کلمہ عبادت، یہ بھی انہی میں سے، اور بھی کلمات، لیکن سردست یہ دو کلمات تو ایسے ہیں کہ جن کو دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ اللہ کو اللہ ہی کہنا پڑے گا، اور عبادت کو عبادت ہی
بندہ کوئی بھی انسان کسی بھی عبادت خانے میں جا کر عبادت کرے یہ ورشی، اسلام میں عبادت یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں۔ اسلام میں عبادت نام اس کا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر کام کو، ہر قول کو، ہر فعل کو اور اس کے بدن سے صادر ہونے والا ہر عمل اور ہر چیز یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہ عبادت۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ آپ سو گئے، سوتے ہوئے آپ نے یہ نیت کی میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ بیدار ہو کر چستی سے اللہ کے دین کی خدمت کروں، سبق میں اچھے سے سبق یا توجہ سے سنوں، تو آپ کا سونا بھی عبادت بن جائے۔ آپ نے کھایا اس نیت سے کھایا تاکہ تقم صلبک، میری کمر سیدھی ہو جائے، مجھ میں کچھ طاقت ہو اور میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو کھانا بھی عبادت۔ تو ہر مباح عمل نیت حسنہ سے عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اور تجارت میں بھی یہ نیت کرتا ہے کہ سنت رسول ہے اور کسب حلال یہ فرض ہے، تو اس کا تجارت کرنا یہ بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ اگر مزدور ہے وہ مزدوری کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس لیے مزدوری کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے پسینے سے کما کر کھاؤ، میں اس لیے کر رہا ہوں، تو مزدوری کرنا یہ بھی کیا بن جائے گا؟ اجرت بھی کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ تو ہر چیز کو شریعت کے تابع بنا کر اپنی نیت سے انجام دینا یہ ہے عبادت۔ یہ ہے عبادت کا انتہائی وسیع مفہوم۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ کہا گیا، مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ میں اسباب کو اختیار کروں اور میں علاج کرواؤں، اور اسلام نے مجھے کہا ہے، لہذا اس کا ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ اس کا دوا کھانا اس نیت سے کہ شفا دینے والا تو اللہ ہے مگر اسباب کا اختیار کرنے کا میں مکلف ہوں، تو اس کا یہ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ انسان کا ہر عمل اگر اس کو شریعت سے ٹچ کر کرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام میں عبادت کا مفہوم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، رمضان میں روزہ رکھ لے اور حج پڑھ لے، یہی عبادت ہے۔ نہیں، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے بارہا میں نے بیان کیا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن نام ہے تین چیزوں کا: اللہ کی عبادت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ مخلوق کی خدمت کرے اور یہ کہے کہ اللہ رب العزت کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا کہا کہ بندوں میں سب سے بہتر وہ ہے خیر الناس انفعهم للناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو مخلوق کی خدمت بھی کیا بن جائے گی؟ عبادت۔ یعنی انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں جو عبادت سے متروک ہو الا یہ کہ وہ استحضار نیت کر لے اور اس کو اللہ کی مرضی کے تابع اور شریعت کے تابع بنا لے۔ جی قال حدثنا ابو بكر بن يزيد قال حدثنا ابو محمد سلام مسلم عن ابي سعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن احمد الله عنه قال فقال يا معاذ ان حق الله على العباد وحق العباد على الله قال قل الله واصبروا على الله فان حق الله على الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا وحق العباد على الله ان يفعلوا ولا يشركوا به قال قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيكذبوا وبه قال حدثنا محمد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر سوار تھے حمار پر جس کا نام عفیل، اس کا نام کیا تھا؟ عفیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی جانور تھے ان تمام کے تمام کے کچھ نہ کچھ نام رکھے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تھا جسے دلدل کہا جاتا تھا، ایک اونٹنی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کو کیا کہا جاتا تھا؟ قصوہ کہا جاتا تھا، جس پر وحی نازل ہوتی تھی، کسی اور پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ ایک اونٹنی تھی جس کو عظبہ کہا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری کے لیے گدھا تھا، اس کا نام عفیل تھا۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن مسلم والبشير قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن حسين ولا يعرف مسلم انه سمع رسول الله بلال وحديث عن بعض حضرات نے کہا اس کو عفیل اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے معنی آتے ہیں گندمی رنگ، ترابی رنگ،
مٹی کے جیسا رنگ, اور یہ اسی رنگ کا تھا, اس وجہ سے اسے عفیر, اس کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ عفیر رکھا گیا. جی. قال حدثنا القاسم زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن ابي حسين من ذلك قال سمعت معاذ يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته فقال الذي ما حق الله عز وجل ان تعلم نحو حديثه. وبه قال حدثنا زهير قال حدثنا عمر بن مسلم قال حدثنا عكرمة عن یہاں پر باب قائم نہیں ہے کیا؟ یہاں پر بعض نسخوں میں باب قائم کیا گیا ہے, باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. بعض حضرات نے اس باب کو قائم کیا ہے, باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين, کہ صرف شہادتین کا تلفظ کافی نہیں ہے, بل لا بد من استيقان القلب, بلکہ تلفظ کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب, اور قلب سے یقین کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ابن كثير قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه عن ابن قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نهر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ظهرنا فأبقى علينا وخشينا ان يقطع عننا وفزعنا وقلنا فكنت اول من فزع فأصابت وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت حيضا الى النساء فإن الجار فدعوا به هل اجد له بابا فلم اجد فإذا رجع يذكر في ثوب حائض من بيت خارجة والربيع الجدول فاحتفظت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنه؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع عننا ففزعنا فكنت أولا منفزعا فأتيت هذا الحائض فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبو هريرة فأعتمد عليه. قال اذهب علي هذه ومن لقيت من وراء هذا الحائض يشهد لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. فكان اول من لقيت عمر فقال ما هذا من معلم يا ابا هريره؟ قلت هذه معلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني به ومن لقيت يشهد لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. قال فضرب عمر بيده من تلك ضربه فحضرت المسكين فقال ارجع يا ابا هريره. فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادهشت بكاء وركبني عمر انه على اثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا هريره؟ قلت لقيت عمر فاردته الذي فعلتني به فضرب بين سديه ضربه خرجت لجسمي. قال ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي انت وامي ابعدتنا وزدت عليك فلم يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فاشهده بالجنه. قال نعم. قال فلا تفعل. اس کو ایسے پڑھنے کا بشیر بالجنہ سوالی انداز میں, اس لیے کہ سوال کر رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ. جی. بشیر بالجنہ. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. قال رسول الله فخلهم. تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا, حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.